فرمایا حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے، اے میرے پیارے بیٹے، نہ بیان فرمائیے اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے، پھر وہ بری تدبیر کریں گے آپ کے حق میں کوئی تدبیر۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 5 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ پچھلی آیت مقدسہ میں تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ وہ خواب انہوں نے اپنے والد، اپنے باپ، اس وقت کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے بیان فرمایا۔ خواب کی تعبیر ویسے بھی واضح تھی اور یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ 11 ستاروں سے مراد 11 بھائی ہیں اور سورج چاند سے مراد ماں باپ ہیں۔ پہلے ہی بھائیوں کو ان سے کچھ الرجی ہے، تکلیف ہے، حسد ہے کہ بڑے ہم ہیں، کماتے ہم ہیں، محنت مزدوری کام کاج گھر کا خرچہ ہم چلاتے ہیں، اور باپ محبت چھوٹے سے کرتا ہے جو بظاہر کمانے والا نہیں ہے۔ تو ان کو اس بات سے پہلے ہی الرجی تھی اور یہ بات باپ بھی سمجھتا تھا کہ بھائیوں کو میرا اس سے پیار اچھا نہیں لگتا۔ اب اگر وہ سنیں گے کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اتنا کمال عظمت ملنے والی ہے کہ ہم اس کے سامنے سجدہ کریں گے، اس وقت کی شریعت میں تعظیمی سجدہ جائز ہے۔ تو وہ تعظیمی سجدہ ہوتا تھا کہ لوگ اپنے ماں باپ کو، اپنے سردار کو، اپنے بادشاہ کو، اپنے بڑے کو تعظیماً سجدہ کیا کرتے تھے، اور یہ پہلی بعض شریعتوں میں جائز تھا۔ تو اس وقت بھی یہ رواج تھا کہ بھی بادشاہ وقت کو رعایا میں سے جو بھی اس کے دربار میں آئے گا پہلے سجدہ کرے گا اور پھر اپنی بات۔ تو اس طریقے سے خواب کے اندر اسی کی غمازی تھی کہ گویا حضرت یوسف علیہ السلام کو اتنا بڑا کمال ملنے والا ہے، اتنی بڑی عظمت اور شان ملنے والی ہے کہ یہ ماں باپ بھی اس کے سامنے جھکیں گے، سجدہ کریں گے، اور سارے بھائی بھی اس کے سامنے جھکیں گے، سجدہ کریں گے۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بڑے پیارے انداز میں فرمایا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا۔ اب جو 10 بھائی سوتیلے تھے ان کے سامنے بھی وہ علاتی بھائی تھے، باپ شریک بھائی تھے، ان کے سامنے بھی بیان نہیں کرنا، اور جو سکا بھائی ہے چھوٹا بنیامین اس کے سامنے بھی بیان نہیں کرنا کہ کہیں وہ بڑوں کے سامنے ظاہر نہ کر بیٹھے۔ اصول بھی یہی ہے کہ راز اس وقت تک راز ہے جب تک زبان پر نہیں آیا، جب زبان پر آ جائے تو پھر راز راز نہیں رہتا۔ اس لیے عورتوں کی عادت ہوتی ہے دوسرے کو بات بتائی، بتانا کسی کو نہیں ہے، پھر اس نے اور کو بتائی، بتانا کسی کو نہیں ہے، پھر اس نے اور کو بتائی، بتانا کسی کو نہیں ہے۔ اب سب کو بتا بھی دیا اور کہہ دیا بتانا کسی کو نہیں ہے، اور یہی بیماری طالب علموں میں ہوتی ہے۔ بات بھی سب کو بتا دی اور کہتے گئے نہیں بس میں آپ کو بتا رہا ہوں، بتانا کسی کو نہیں ہے۔ اس نے دوسرے کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، بتانا کسی کو نہیں ہے۔ اب وہ سب کو بتا بھی دی اور بات کیا وہ بتانا کسی کو نہیں ہے۔ تو راز اس وقت تک راز ہوتا ہے جب تک زبان پر نہ آئے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے یہی فرمایا کہ اس کو زبان پہ لانا ہی نہیں ہے، کسی کے سامنے بیان کرنا ہی نہیں ہے۔ تو اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ ہر خواب لوگوں کے سامنے بیان کر کے اس کی تعبیر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔
بعض لوگوں کو کوئی بھی چھوٹا موٹا خواب ہے تو ضرور مجھے یہ خواب آیا ہے، مجھے یہ خواب آیا ہے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ خواب کے بارے میں 2 باتیں تو کم از کم یاد رکھنی ہیں۔ نمبر 1، خواب تب ہی دوسرے سے پوچھنا ہے جس کو خیر خواہ سمجھتے ہو، جس کے بارے میں یقین ہو کہ یہ میرا دل سے خیر خواہ ہے، اس کے سامنے خواب بیان کرو، ورنہ خواب بیان نہ کرو۔ نمبر 2، خواب اسی کے سامنے بیان کرو جس کے بارے میں پتہ ہو کہ یہ خوابوں کے بارے میں کچھ جانتا ہے، اہل علم ہے، اہل تقوی ہے، اس کے سامنے خواب بیان کرو۔ ورنہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دو، یا اللہ یہ جو خواب میں نے دیکھا ہے اس میں جو خیر ہے آپ مجھے عطا فرمائیں، اللہ سے سوال کر دیں، اور اگر اس میں کوئی شر ہے تو جانتا ہے تو مجھے اس سے محفوظ رکھیں، میری اس سے حفاظت، بس یہی تعبیر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کہ جب خواب دیکھو جس پہلو پہ سوئے ہو، ایک تو بیدار ہوتے ہی فوراً پہلو بدلو، تبدیل کرو، پہلے اگر دائیں کروٹ ہے پھر بائیں کروٹ ہو جاؤ، پہلے اگر بائیں کروٹ ہے دائیں کروٹ ہو جاؤ۔ اور یہ بھی فرمایا کہ کروٹ تبدیل کرتے ہوئے بائیں طرف تھوک بھی دو، لیکن طالب علم ایسا نہ کرے کہ مسجد میں تھوک دیں، سوئے تو مسجد میں ہوتے ہیں تو کہیں چلو بھی بات خواب پہ عمل کر رہے ہیں، تو تھوکنے کی جگہ ہو جب اٹھ کر کے تھوک دو۔ اس کا فائدہ حدیث کی روح سے علماء نے یہ لکھا ہے کہ جو بندہ اس بات پر عمل کرے گا، اگر بالفرض والمحال اس خواب میں کوئی نقصان کی بات تھی تو اللہ اب اس سے اس کو محفوظ فرما دیں گے، اس کے اس عمل کی وجہ سے کہ یہ پہلو تبدیل کر لے اور تھوک دے، تو اس میں اگر کوئی ضرر، کوئی نقصان، کوئی برائی کی بات تھی تو اللہ پاک اس سے اس کو محفوظ فرما دے۔ اب خواب کا نقصان اس کو، اور ایک بات یہ بھی یاد رکھو، خواب اچھا ہو یا برا، جو تیسری قسم خواب کی کل میں نے بتائی تھی، الہام من جانب اللہ، جو الہامی خواب ہو، اللہ کی طرف سے ہو، شیطانی وسوسہ نہ ہو، یہ خواب اللہ اس کو دکھاتا ہے جس سے اللہ کو محبت ہوتی ہے، یہ پکی بات ہے۔ یہ خواب آنا اس چاہے وہ بظاہر برا ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی یہ اللہ کی محبت کی دلیل ہے۔ اگر مجھے کوئی فائدہ پہنچنے والا ہے، کوئی بندہ 2 دن پہلے مجھے مبارکباد دے دے کہ جی آپ کا فلاں کام ہو گیا، ہونے والا ہے، میں آپ کو مبارک دے رہا ہوں، میں آپ کو خوشخبری دے رہا ہوں، تب بھی میری خیر خواہی ہے کہ نہیں؟ اگر خدا نہ خواستہ میرا کوئی نقصان ہونے والا ہے، ایک بندہ 2 دن پہلے مجھے بتا دیتا ہے تو تب بھی تو خیر خواہی ہے نا۔ مجھے پہلے بتانے کا معنی کہ اگر میں اس سے نقصان سے بچنے کے لیے کوئی تدبیر کر سکتا ہوں تو میں کروں، اچانک تو نہیں آ پڑے گی کہ بھی آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، آپ کے بارے میں یہ پروگرام، یہ منصوبہ، کوئی نقصان کا بھی ہو، جو مجھے پہلے بتائے گا وہ میرا خیر خواہ ہے۔ تو اللہ پاک جس کو الہامی خواب دکھاتے ہیں، چاہے وہ کوئی خیر کے بارے میں ہو یا نقصان کے بارے میں ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی دلیل ہے کہ اللہ کو اس بندے سے محبت ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے اس کو خواب کے اندر وہ بات کسی نہ کسی انداز و اشارے سے بتلا دیتے ہیں۔ تو فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام نے، یا بنیہ، اے میرے پیارے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، نہ بیان کیجیے اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے، فیقیدوا لک کیدا، ورنہ وہ تیرے بارے میں بری تدبیر کریں گے، مکر، کوئی چال چلیں گے، آپ کو نقصان پہنچانے والی کوئی، یہ بہت بڑا ظرف ہوتا ہے کسی بندے کا کہ دوسرے کی خیر کو دیکھ کے برداشت کر دیں، ورنہ اکثر لوگ بھائیوں کی خیر بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمارے بھائی کو یکدم اتنا آسانی مل گئی، اتنا نعمت مل گئی، ہم سے آگے چلا جائے گا، تو اس سے بھی ان کو حسد انسان کے اندر ایک عجیب گندی بیماری ہے۔ مشہور واقعہ اور میں کئی دفعہ سنا چکا ہوں شاید، ایک بندہ جا رہا ہے گدھے کے اوپر چیزیں لاد کر، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، بتاتا گیا وہ کہاں جا رہا ہے،
مثال کے طور پر فیصل آباد جا رہا ہوں بیچنے کے لیے، اچھا بھائی اس میں کیا ہے؟ اس نے کہا اس میں فلاں، اس میں فلاں، ایک کے بارے بتایا اس میں حسد ہے، یہ حسد بھی فیصل آباد میں بکے گا۔ حسد کون خریدے گا؟ بے وقوف کہیں کا، وہ حسد مولوی خریدے گے۔ مطلب کیا تھا کہ دیندار طبقہ بھی اس بیماری سے بچا ہوا نہیں ہے، علم والا طبقہ بھی اس بیماری سے بچا ہوا نہیں ہے، تو پھر بے علم اور بے دین بیچارے وہ کیسے بچے ہوئے ہوں گے؟ تو حسد ایک عجیب گندی بیماری ہے، اور یہ ایسی ہے بندے کے بسا اوقات اختیار میں بھی نہیں ہوتی، غیر اختیاری طور پر کسی کی سفید کپڑے دیکھ کے، اچھی گاڑی دیکھ کے دل جلنے لگ جاتا ہے، غیر اختیاری طور پر بھی۔ اس لیے وہاں بندے کو اپنے اوپر کنٹرول کر کے اللہ کی نعمت کا شکر کرنا چاہیے، اور پھر دوسرے بھائی کی نعمت کو دیکھ کے اگر بندہ اس کے لیے اس کی دعا کرے، یا اللہ اس کو نصیب فرما، لیکن ساتھ میں اللہ سے دعا کرے مجھے اس سے بھی بہتر عطا فرما، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی یہ نہ ہو کہ اس سے ختم ہو جائے، یہ اس کا اہل نہیں ہے۔ آج بیماری یہی ہے، یہ نااہل ہے اور میں اس کا اہل تھا، یہ مجھے ملنی چاہیے تھی، یہ حسد ہے، یہ بہت برا ہے۔ وہ دوسرا جو ہے کہ اس کو بھی اللہ نصیب فرمائے اور مجھے اللہ اس سے بہتر دے، یہ عربی میں غیبتہ ہے اور اردو میں رشک ہے، رشک اور غیبتہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ سے خیر مانگے، اللہ کے خزانے میں کون سی کمی ہے؟ جس اللہ نے اس کو مقام دیا آپ کو نہیں دے سکتا، جس اللہ نے اس کو اچھی تنخواہ دی آپ کو نہیں دے سکتا، جس اللہ نے اس کو اچھی سواری دی آپ کو نہیں دے سکتا، جس اللہ نے اس کو اچھی اولاد دی آپ کو نہیں دے سکتا، آپ اللہ سے مانگے۔ تو بھائیوں کے اندر حسد کی وجہ سے فرمایا کہ وہ آپ کے بارے میں تدبیر کریں گے، لیکن نسبت کدھر کی؟ نسبت اس طرف کی ان الشیطان الانسان عدو مبین، کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اگر وہ ایسا کریں گے تو ہوگا وہ شیطان کی طرف سے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس سورت کے آخر میں آ رہا ہے جب بھائیوں کے ساتھ ملاقات ہو گئی، ماں باپ بھی سامنے آ گئے، تو یوسف علیہ السلام نے صاف فرمایا ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان رکھنا شیطان نے ڈالا تھا، ورنہ یہ تو میرے باپ کے بیٹے ہیں، ہم تو ایک خون سے پیدا شدہ ہیں، یہ میرے دشمن کہاں ہو سکتے ہیں؟ یہ ساری تیسری قوت تھی شیطان۔ آج ہمارا مسئلہ ہم آپس میں گتھا گتھا ہو جاتے ہیں، پیوڑی بپوڑا آپس میں لڑ جاتے ہیں، حالانکہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم آپس میں نہ لڑیں، لڑانے والی قوت تیسری ہے، ہم آپس میں دشمن نہیں ہے، دشمن وہ ہے، ہم دونوں مل کر کے اس کو شکست دیں، اس شیطان کو شکست دیں۔ تو اس لیے فرمایا ان الشیطان، بے شک شیطان للانسان عدو مبین، شیطان کا کھلا دشمن ہے، انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اور قرآن میں یہ بھی آیا ہے فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، اے انسانوں اسی شیطان کو دشمن سمجھو، اور ہم اس کو ایسا دوست سمجھتے ہیں تو اس کے مقابلے میں خدا کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، قرآن کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، دین شریعت ایمان کلمے کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، سب کچھ ہو جائے شیطان کو نہیں چھوڑنا۔ اللہ کا قرآن ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔